السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 14 جولائی منگل کا دن ہے اور آج تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں، وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جیو کے خلاف۔ جو جیو کی دوبارہ سے نشریات کو بحال کیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے تحریک لبیک مرکز کی جانب سے۔ لوگوں کو کافی زیادہ انتظار تھا کیونکہ پاکستان بھر میں جن علماء نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حمایت کرتے ہوئے جیو کی مذمت کی تھی یا جیو کے اس عمل کے خلاف آواز بلند کی تھی، وہ تمام افراد خاموش تھے اور لوگوں کی نظریں صرف تحریک لبیک کے اوپر تھی کہ تحریک لبیک کب ایسی پریس ریلیز جاری کرے گی، تحریک لبیک کب اپنا موقف سامنے رکھے گی کہ جو جیو نیوز کی نشریات کو دوبارہ سے بحال کیا گیا اس پر تحریک لبیک کا مطالبہ کیا ہوگا، موقف کیا ہو گیا، تو وہ سامنے آ گیا۔ بڑی اہم پریس ریلیز جاری کی گئی، اس پر تفصیلاً بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نعیم چٹھا صاحب جو کبھی تحریک لبیک کے ضلعی امیر ہوا کرتے تھے، ان کو مزید 10 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور 2 نئی FIRs ان کے اوپر درج کر دی گئی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر ایک فیک پکچر وائرل ہو رہی ہے جس میں نیچے دکھایا جا رہا ہے، سما کا چینل کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، سما نیوز دکھائی جا رہی، اور وہاں پر ایک ٹیگ چلایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین کھولنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وہ فیک خبر ہے، اس پر بات کریں گے کہ وہ کس پروپیگنڈے کے تحت وائرل کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سب سے اچھی خبر جو مجھے لگی ہے ان دنوں میں کہ تحریک لبیک سے ان الیکشنز کے اندر آزاد کشمیر میں ان کا انتخابی نشان کرین کو چھین لیا گیا تھا، لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہاں پر موجود ایک امیر ہیں طاہر حسین صاحب جو ڈویژن میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، LA06 ان کا حلقہ ہے، ان کو جو ہے وہ انتخابی نشان کے تحت جو ہے وہ ویل چیئر الاٹ کی گئی ہے۔ یعنی کہ ویل چیئر آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ہر کارکن جانتا ہے کہ ویل چیئر کی نسبت جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے کی جاتی ہے، تو ان کو الاٹ جو ہے وہ ویل چیئر ہوئی ہے اور اب جو ہے ان کو وہاں سے جیتنا لازمی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ویل چیئر سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں ڈویژن میرپور میں۔ میرپور کی عوام جو ہے وہ خاص طور پر ان کو ووٹ دے۔ LA06 حلقہ طاہر حسین صاحب ویل چیئر ان کا انتخابی نشان۔ اس کے علاوہ ایک حیران کن انکشاف یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں قبروں کی شفٹنگ جاری ہے، یعنی جو ہے وہ قبروں کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کی پریس ریلیز کے حوالے سے۔ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے اپنا بڑا کھل کر موقف دیا ہے۔ تحریک لبیک کے مرکز کی جانب سے اس پریس ریلیز کو جاری کیا گیا ہے اور اس کے سب سے پہلے اوپر بنیادی اہداف بتائے گئے ہیں کہ اس پریس ریلیز کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی تحریک لبیک یہ پریس ریلیز کیوں کر رہی ہے؟ سب سے پہلا یہ کہ ادارتی محاسبہ کیا جائے، اس منصوبہ بند ناپاک جسارت کے اصل ذمہ دار مالکان اور ایڈیٹوریل بورڈ کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم کرنا۔ یعنی اس اشاعت کا، اس پریس ریلیز کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، اس پریس ریلیز کو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیو نے یہ جو بے ادبی کی ہے، جو یہ جسارت کی ہے، اس کے ایڈیٹوریل جو شخص ہے، جو اس کو ایڈٹ کرنے والا، جس کو اپلوڈ کرنے والا، جو پروڈیوسر ہے اور جتنے بھی اعلیٰ اس پروگرام کے چلانے والے لوگ تھے، ان سب کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلا جو ہے موقف سامنے آیا ہے تحریک لبیک کا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو اس کا مین اہداف ہے تحریک لبیک کا اس اشاعت کا اعلامیہ جاری کرنے کا، وہ یہ کہ وہ علماء کرام جنہوں نے جیو نیوز کی معافی کو قبول کرتے ہوئے ان کو فتویٰ جاری کر دیا کہ وہ دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے جیو نیوز کو دوبارہ سے چلا سکتے ہیں، یہ فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان علماء کو بتانا چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت جو مسئلہ ہے یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، اتنی جلدی اس پر فتویٰ دے کر ایک ایسے چینل کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے ادبی کی ہو اس پر فتویٰ جاری کر دینا کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا غلط کام نہیں کیا اور ان کو دوبارہ سے اپنی روٹین کے مطابق کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ان علماء کو متنبہ کرنے کے لیے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔ تیسری یہ کہ عوامی عدالت کا فیصلہ اس چینل کا مکمل معاشی
معاشی سماجی بائیکاٹ اور اس کی نشریاتی لائسنس کو مستقل منسوخی کی جائے۔ یہ بھی ایک بڑا موقف سامنے آیا ہے تحریک لبیک کی جانب سے کہ جتنے بھی عوام ہیں ان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس چینل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ناموس رسالت جیسے حساس مسئلے کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی نشریات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے لائسنس کو تاحیات منسوخ کیا جائے۔ ایک بات اب یہاں پر سمجھنے والی ہے جتنے بھی ہمارے ناظرین سننے والے ہیں کہ یہ جیو نیوز جو ہے اس طریقے لبیک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیو نیوز نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جیو نیوز کو اس عمل کے ساتھ یہ جو اپنی اشاعت جاری کر رہے ہیں، جو کراچی میں انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جو جیو کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اس میں طریق لبیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ اسلامی تقاضوں کی بنیاد پر بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، تو اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل جو ناموس رسالت کے خلاف ہوگا، جو اسلامی شریعت کے خلاف ہوگا، جو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی ایسا قانون ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ طریق لبیک پاکستان جیو کے خلاف آ رہی ہے۔ یہاں پر سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے جو بھی مسلمان ہے وہ جیو کے خلاف کھل کر آواز بلند کرے، لیکن کچھ علماء نے آواز بلند کی، اس کے بعد تمام تر سو گئے، یعنی ناموس رسالت کا مسئلہ 3-4 دن کے لیے تھا، 3-4 دن لوگوں نے آواز بلند کی، اس کے بعد پھر سے سو گئے۔ نہیں، ناموس رسالت کا ایک ایسا حساس ترین مسئلہ ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس جیو کے خلاف آواز بلند کرے، اور یہی وجہ ہے کہ طریق لبیک بھی آج ان کے خلاف آواز بلند کرنی۔ اس میں طریق لبیک کا سیاسی طور پر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ مزید مخالفتیں جو ہیں حکومت کی طرف سے ان کو رکاوٹیں آئیں گی، مزید گرفتاریاں ہوئیں، ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا، سندھ میں ہوا، KPK میں ہوا، پنجاب میں ہوا، ہر طرف پھر سے کریک ڈاؤن ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آواز بلند کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خالصتاً اسلامی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ جیو کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے ایک بہت دو ٹوک مطالبہ اپنا رکھا طریق لبیک نے اپنی پریس ریلیز میں، وہ یہ تھا کہ مصلحت وقت اہم نہیں، ناموس رسالت کا تقدس سب سے مقدم ہے۔ یہی بات میں آپ کو ابھی سمجھا رہا تھا کہ طریق لبیک کا اس میں کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں، اور نہ یہ وقت کے تقاضے کے مطابق جو ہے، اگر وقت کا تقاضا دیکھا جائے تو طریق لبیک کو تو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اتنے بڑے کریک ڈاؤن میں گزر رہے ہیں، اتنے بڑے پریشر کے ساتھ وہ گزر رہے ہیں، ان کی اعلیٰ قیادت کو روپوش کر دیا گیا۔ یہ تمام تر مشکلات کے باوجود طریق لبیک جو ہے وہ آواز بلند کر رہی ہے جیو کے خلاف، صرف اس بنیاد پر کہ طریق لبیک پاکستان جو ہے اس کا خالصتاً جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ناموس رسالت ہے، سب سے پہلے ختم نبوت ہے، اس کے بعد دنیاوی مسئلے ہیں، یہ سیاسی پابندیاں، یہ سیاسی جتنی بھی مداخلتیں ہیں، سیاسی کریک ڈاؤن، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ چلتے رہتے ہیں۔ علامہ سعد بھی کہا کرتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پابندیاں بھی چلتی ہیں، کالعدم بھی ہوتے ہیں، 4th شیڈیول میں بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اسلامی مسائل پر جو بات کرنا وہ زیادہ اہم ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر اس جماعت نے جس طرح سے اپنا موقف سامنے دیا وہ ان دنوں میں جیو کے خلاف وہ نہایت اہم اور شاندار ہے، تو ہمیں سب کو بھی اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ طریق لبیک کا پس منظر تھا پریس ریلیز کا، اور بڑی شاندار پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا کھل کر جو ہے وہ جیو کے خلاف باتیں کریں گے اور حکومت کے خلاف باتیں کریں گے، تو بڑا کھل کر جو ہے انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا۔ اس کے علاوہ بتا دیں کہ نعیم چٹھا کو 10 روز کے لیے مزید منڈی بہاؤالدین پولیس کے حوالے کر دیا گیا، یعنی جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو 3-4 دن جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے اور وہاں سے کچھ نکلوائے۔ اتنے 8-9 ماہ کی پابند سلاسل کے بعد کون سی انویسٹیگیشن ہے جو ابھی تک جاری ہے، اور ابھی تک آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے نعیم چٹھا کے خلاف کہ وہ ثانیہ مرید کے میں انہوں نے کوئی سیاسی املاک کو نقصان پہنچایا ہو، حکومتی املاک کو نقصان پہنچایا ہو، کوئی دہشت گردی کی ہو، کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بنے ہو، کسی دہشت گرد تنظیم کو پناہ دی ہو، کسی دہشت گردوں کو پناہ دی ہو، جب اس طرح کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جسمانی ریمانڈ تقریباً 8-9 ماہ کے بعد مسلسل یہ جسمانی ریمانڈ ہمیں ہر ہفتے دکھائی دیتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، تو یہ صرف جو ہے وہ سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے جو ہے یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح نعیم چٹھا کے ساتھ عدالتیں کر رہی ہیں 10 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اس کے اوپر 2 مزید FIRs ان کے اوپر دی، تو یہ جتنا بھی ظلم اور جبر ہو رہا ہے یہ صرف سیاسی
سیاسی بنیاد پر ہو رہا ہے اور سیاسی انتقام لینے کے لیے کہ دوبارہ تحریک لبیک جو ہے وہ مضبوط نہ ہو. اگر مضبوط ہوگی تو نون لیگ جو ہے اور پیپل پارٹی ان کے خلاف بڑا کھل کر میدان میں آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ایک مسجد رحمت اللہ للعالمین کی ایک کے بارے میں ایک فیک نیوز وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. تو یہ تحریک لبیک کے مرکز کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ یہ فیک خبر ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ توجہ نہ دے. خبر یہ ہے کہ سما کا ٹائٹل نیچے لگایا ہوا ہے, سما چینل کا لوگو لگایا ہوا ہے اور خبر جاری کی ہوئی ہے کہ مسجد رحمت اللہ للعالمین کھولنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے احکامات جاری کر دیے, جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. مسجد رحمت اللہ للعالمین کا جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ آ چکا ہے. حکومت نے یہ بتا دیا ہے عدالتوں کو, ججز کو اور تحریک لبیک کو کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے, اگر اس میں جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات شروع کرنی ہے تو اس 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 32 اور مساجد ہیں, وہاں پر جا کر کریں. یہ مسجد کھلنے والی نہیں ہے جب تک تحریک لبیک کے ساتھ معاملات حل نہیں ہو جاتے, کیونکہ یہ مسجد کو تحریک لبیک اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتی ہے اور ہم دوبارہ تحریک لبیک کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بات جو ہے کلیئر ہو چکی ہے. تو یہ فیک خبر ہے, اس پر کسی قسم کی کوئی توجہ یا اس کو مزید سرکولیٹ یا وائرل نہ کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں جو سب سے مجھے اچھی خبر لگی آج کی وہ یہ تھی کہ ڈویژن میرپور خاص میں ایک نہایت خوبصورت واقعہ ہوا ہے. واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ طاہر حسین صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کو جو ہے وہ انتخابی نشان جو الاٹ ہوا وہ نہایت خوبصورت ہے. وہ ویل چیئر کا نشان الاٹ ہوا, یعنی کرین واپس لے کر تحریک لبیک کا جو انتخابی نشان تھا ویل چیئر دے دیا گیا. اور پاکستان میں کہیں بھی ویل چیئر ہو تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے, اس کی نسبت جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے جو ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. وہ ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو تقریباً 8 ملین پر گئی تھی. وہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور روضہ رسول کے سامنے ویل چیئر کے ساتھ جو ہے خالی ویل چیئر لے کر آتے ہیں اور اخراج عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کو. تو ویل چیئر کی جو نسبت ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب سے ہے اور اسی وجہ سے جو ان کو الاٹ ہوا ہے وہ ویل چیئر الاٹ ہوئی ہے. اور اب جو ہے وہ ڈویژن میرپور کی عوام کو چاہیے بڑا جوش و جذبے کے ساتھ ان کو ووٹ دیں, کم سے کم تحریک لبیک اور کہیں نہیں تو میرپور خاص جہاں پر یہ ویل چیئر الاٹ ہوئی ہے ویل چیئر کی ہی نسبت کے ساتھ وہ سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب لازمی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سب سے حیرت انگیز خبر جو سب سے زیادہ انکشاف والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں قبروں کو شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ خبر اس طرح قبروں کو شفٹ کیا جا رہا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے انہوں نے کچھ جگہ چاہیے تھی, انہوں نے اپنے دفاتر کو جو ہے وہ راستہ دینا تھا جو ہے وہ گلبر کی طرف, تو وہ راستہ دینے میں یہ قبرستان اندر آ رہا تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان قبروں کو کہیں اور شفٹ کیا جائے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کہیں قبروں کو شفٹنگ کیا جا رہا ہے. قبروں کو شفٹ کرنا یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے کہ قبروں کو وہاں سے قبر کشائی کی جا رہی ہے. کوئی 30 سال پرانی قبر ہے, کوئی 15 سال پرانی قبر ہے, ان کو وہاں سے شفٹ کر کے جو ہے وہ کسی اور قبرستان میں منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ سی ڈی اے جو ہے اپنا راستہ بنائے گی. اس طرف یہ ویڈیو ضرور ملاحظہ. جی تزین صاحب, یہ جو ہے قبروں کو شفٹ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور ہم نے پہلی بار ایسا سنا ہے کہ قبروں کو شفٹ کیا جا رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ. سی ڈی اے کو اپنا روڈ جو ہے وہ وسیع کرنے کے لیے کہ جی گلبر گرین کے ساتھ اس کو کنیکٹنگ روڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یا اس کو وسیع کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے ان کو تھوڑی سی جگہ درکار ہے جس کے لیے یہ یہاں سے جو ہے وہ میتوں کو نکال کر جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ قبریں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو سر یہ انسانیت کی کتنی بڑی تذلیل ہے اس کے اندر کہ یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلی بار زندگی میں سنا ہے کہ یہ جو قبریں یہ شفٹ ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں ان کو ٹھیکہ دیا گیا اور یہ قبریں شفٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ خود دیکھیں, اعلیٰ حکام سے اپیل کریں, کم از کم وزیر اعظم پاکستان سے, کہ یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے یہ قبریں شفٹ ہو رہی ہیں. تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جی. کیا سی ڈی اے کے چیئرمین نے نہیں مرنا, کیا وزیر داخلہ نے یا اعلیٰ حکام نے نہیں مرنا, ہم نے بھی مرنا ہے اور اگلے جان جانا ہے. ہمارا کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں, دیکھ لیں کہ یہ روڈ کو وسیع کرنے کے لیے, یہ چھوٹی سی جگہ کو وسیع کرنے کے لیے اتنے بڑے قبرستان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں سی ڈی اے نے لائٹنگ کا بھی بندوبست کیا ہے اور فوری طور پہ اقدامات دیے گئے ہیں. اور اس خبر کو ہائی لائٹ کریں سر پورے میڈیا میں کہ یہ دیکھیں قبروں کو شفٹ کیا جا رہا ہے. ادھر سے میتیں نکال کے 40 سال 50 سال پرانی میتیں نکال کر ان قبروں میں ان کو لایا جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا یعنی المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے.
तो इस पर सर जल्द अज जल्द कोई एक्शन करवाएं।